بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں اور میری بہنوں۔ پاپولیرٹی فار یو چینل کے ساتھ میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیرٹی فار یو چینل۔ دوستوں، روزانہ کی طرح میں آج بھی آپ کے سامنے معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ میری آپ سب نہایت ہی پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ اس چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ایسی اسلامی اور سائنسی معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ فرشتوں، جنوں، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ اس زمین پر سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کر دیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین، پہاڑ، پیر کے دن درخت
منگل کے دن تکالیف، مسائل، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات جمعے کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر اور رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت ہی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو ہی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا کہ اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اسی لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فتنہ و فساد میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ اس سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا تھا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تحت ہے
اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک بٹن پر پریس کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو، ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا کسی بھی گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، جس کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے گا اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔